نماز فرض ہے، بولیے فرض ہے یا نہیں؟ ذرا زور سے بولیے. روزہ فرض ہے، بولیے روزہ فرض ہے. زکوٰۃ، حج بیت اللہ فرض ہے. لیکن اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں کھڑا ہو، سامنے اس کا حریف گولیاں لے کر اس کے جان کا دشمن بنا ہو، اس انتظار میں ہو کہ یہ رکوع میں جائے، سجدے میں جائے تو میں گولیوں سے اس کا جگر چھلنی کر دوں. بہت سارے مفتیان کرام، علماء کرام جلوہ بار ہیں. اگر ان کے قدموں کی دھول کو چہرے کا غازہ مل کے عریضہ پیش کروں گا تو جواب یہی ملے گا: اسلام نے نماز چھوڑ کر جان بچانے کی اجازت دی ہے. یہ بولیے دی ہے کہ نہیں دی؟ اگر روزے کی حالت میں ہے، مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھیے تو فرمائیں گے اگر تمہارے مرض کے بڑھنے کا، جان کی ہلاکت کی منزل پہ پہنچنے کا خطرہ ہے، روزے کی قضا کر لو، بعد میں ادا کر لینا صحت یابی کے بعد. گویا شریعت نے روزے کی قضا کر کے جان بچانے کی اجازت دی ہے. اگر میں مال لے کے بیٹھ جاؤں زکوٰۃ کی رقم تقسیم کرنے کے لیے، اور چاروں طرف سے ہمارا حریف، ہمارا دشمن کھڑا ہو، گولیوں سے میرا جگر چھلنی کرنے کو تیار ہو اور یہ کہے وہ رقم میرے حوالے کر دو ورنہ گولیوں سے تمہارا جگر چھلنی کر ڈالوں گا، اگر اس وقت کوئی مسئلہ پوچھیے کسی مفتی صاحب سے اور عالم دین سے تو جواب یہی ملے گا: اگر تیری جان کے جانے کا خطرہ ہے تو وہ زکوٰۃ کی رقم رہزنوں کے حوالے کر دو اور اپنی جان بچا لو. اگر مجھ میں کا کوئی شخص حج بیت اللہ کو جائے، ایئرپورٹ پر ترشول دھاری اس کا محاصرہ کر لے اور یہ کہے تو نے اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اپنے ترشول سے تمہارا جگر چھلنی کر دوں گا، اس وقت اگر آپ رابطہ کریں تو ہمارے مفتیان کرام فرمائیں گے حج تم پر فرض ہے لیکن تیری جان کے جانے کا خطرہ ہے، اس لیے حج بیت اللہ کا سفر ترک کر دو اور اپنی جان بچا لو. گویا یہ جان اتنی پیاری ہے کہ شریعت نے ہمیں نماز کی قضا کر کے بچانے کی اجازت دی ہے، روزے کی قضا کر کے بچانے کی اجازت دی ہے، شریعت نے زکوٰۃ کی رقم رہبروں کے حوالے کر کے بچانے کی اجازت دی ہے، شریعت نے حج بیت اللہ کا ترک، حج بیت اللہ کے سفر کو ترک کر کے بچانے کی اجازت دی ہے. لیکن جس جان کو تو نے نماز چھوڑ کے بچایا، روزہ قضا کر کے بچایا، زکوٰۃ کی رقم رہبروں کے حوالے کر کے بچایا، حج بیت اللہ کا سفر ترک کر کے بچایا ہے، اگر وہ جان عظمت مصطفیٰ کے مقابلے میں آ جائے اور کوئی اسلام کا دشمن تیرے سامنے نبی کی عظمت کے خلاف آواز اٹھاتا رہے تو بولو جان بچاؤ گے یا کیا کرو گے؟ تو ہمارے علماء فرماتے نظر آئیں گے کہ عظیمت یہ ہے کہ جس جان کو تو نے فرائض اسلامیہ چھوڑ کر بچایا ہے اس جان کو نبی کی عظمت پر قربان کر دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیم بیداری، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، حضرت علامہ اظہر القادری. اس وقت بھارت کی کوکھ میں تمہاری غیرت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تیرے نبی کی عظمت کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، اہانت مصطفیٰ کیا جا رہا ہے. بولو تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں آنے والوں، اگر وقت پڑے تو تم اپنا لہو اسلام کے لیے دینے کو تیار ہو یا نہیں ہو؟ لیکن نہیں جتنی ضرورت ہو اتنی ہی دو. آپ لوگ اس کی آواز کے پیچھے مت پڑیے.
भारत की कितनी आवाजें आपको सिकुड़ा सकती हैं। अगर अपना सिकुड़नापन खत्म कर दीजिए और आपकी आवाज बुलंद हो जाए तो पूरी दुनिया की आवाज बंद हो जाए। बहरहाल वक्त नहीं है, वरना मैं आज तो मूड बना के आया था कि बहुत देर आपको, लेकिन पाँव में एक जंजीर है, जिस जंजीर को तोड़ने के लिए, जिस काम के लिए शायद मैं पैदा किया गया हूँ। अब तक मैंने 3000 से ज़्यादा मस्जिदें, 3000 से ज़्यादा मदरसों की तामीर कराई, और आज भी जौहर एजुकेशन क्या है, जौहर गर्ल्स एकेडमी के लिए इसके वक्त को बुलाया गया। अभी काजी शरीयत काज़ी खुदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद रज़ा साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया वलालिया ने फरमाया कि आप अपनी मस्जिदें बचाओ, आप अपने मदारिस को बचाओ, आप अपनी खानकाहों को बचाओ, मगर बचाना अब क्या है, अब उस दिन का इंतजार कीजिए आप जिस दिन आपको मरे हुए कुत्तों की तरह सड़कों पर घसीट के मारा। अगर आज भी होश में नहीं आए तो कल आपकी कोई कद्र नहीं है, और आप क्या कर दिए जाएंगे ये मैं नहीं बता सकता हूँ, इनको बलियावी साहब ही बता सकते हैं, इसलिए कि इनसे ज्वाइंट जो पार्टी है उसकी अंडरग्राउंड प्लानिंग, इस प्लानिंग को मैं आपके सामने बता रहा हूं। लेकिन ए बाबू सलाम अलैकुम, एक चाय बेचने वाले ने पूरे मुल्क को कंगाल कर दिया। ये चाय बेचकर हमारा जलसा बर्बाद करना, आप वार्ड मेंबर में भी नहीं जीत सकते। बहरहाल एक बात और बता दूं, इजाजत हो तो। अरे बोलिए, बताऊं? वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और हमारे हजरत का दिल धड़क रहा है। तो जिस काम के लिए अब्दुल कादरी को बुलाया हूँ वही काम नहीं हो पाएगा, तो मसला क्या है? एक बात बताइए, आप हजरात की तस्वीरें हैं कि नहीं हैं? अरे बोलिए। बहुत सारे लोगों की तस्वीरें हैं, लेकिन पूरी दुनिया में चैलेंज है कि कहीं मेरे नबी की तस्वीर दिखा दी जाए। अरे बोलिए, है? पूरी दुनिया में कहीं आप मुस्तफा जाने रहमत की तस्वीर नहीं देख। अब उन जालिमों को आप क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि मोहम्मद अरबी की तस्वीर जलाओ? मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, जालिम जिसकी तस्वीर ही नहीं बनी हो उसे जलाने का तसव्वुर कहाँ से लाया जा सकता? क्या बात है, वाह। और फिर ए बाबू हट, समझ नहीं रहा, एक जुमला बोलता हूँ तो और क्या खिलाने वाला आ गया। चाहे तो भारत से खत्म ही कर देना चाहिए। ज़माने जाहिलियत में अरब में बेटियां जिंदा दफन की जाती थी। अरे बोलिए, की जाती थी नहीं क्या? बोलिए, कत्ल की जाती थी। और वहां अरब की सरजमीन पर बेवाओं पर बहुत तीखी नजर थी। हद यह है कि बेवाओं को पापन और अभागन जाना जाता था। अगर कोई सफर करने के लिए निकलता और किसी बेवा को देख लेता तो वो अपना इरादा सफर तर्क कर देता था। कोई दुकान खोलने के लिए जाता और किसी बेवा को पर नजर पड़ जाती तो वो अपने लिए पूरा दिन मनहूस तसव्वुर करता था। मेरा इस्लाम जब आया तो मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब के दरिंदा सिफत इंसानों को ललकारते हुए फरमाया था, ओ अरब में रहने वाले दरिंदा सिफत इंसानों, सुनो सुनो, तुम जिन बेवाओं को पापन और अभागन जानते हो
محمد عربی خدیجۃ الکبریٰ کو نکاح میں لا کر سہاگن بناتا نظر آیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کی عظمت میں دوبالگی پیدا کی، اور اس وقت ہمارے ملک ہندوستان، جس کو ہم اپنا مادر وطن کہتے ہیں، اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اور میں کبھی کبھی کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، میں ہندوستانی ہوں، ہندوستانی رہوں گا۔ میرے ہندوستانی ہونے کی جو وجہ ہے وہ بھی سن لیجئے۔ تم لوگ مرتے ہو تو ہواؤں میں تمہاری راکھ اڑا دی جاتی ہے، سمندر کے لہروں میں بہا دی جاتی ہے۔ ہم جب تک زمین پر رہتے ہیں، بھارتی رہتے ہیں، اور زمین مر جاتے ہیں، پھر بھی بھارت کی کوکھ میں رہ کے اپنے بھارتی ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ آپ بھارتی کون ہو سکتا ہے؟ آج ہمیں پر نگاہ اٹھا کے کہا جا رہا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میں اس سب باتیں ابھی نہیں کہوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا سہل قریب کیجیے۔ ہمارے ملک کی حالت یہ تھی کہ ہمارے ملک کی سرزمین پر اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی تو اسے پتی کی چتا پر جلا کر ستی کر دیا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں 32,000 مذاہب ہیں، اظہر القادری 32,000 مذاہب کے رہنماؤں کو آواز دیتا ہے تمہارے اندر کوئی ایسی تاریخ تو لا جس نے بیواؤں کا نرخ اونچا کیا ہو، اس کی عظمتوں میں دوبالگی پیدا کی ہو، تو اس حقیقت پر آپ اتر کر آئیں گے کہ صرف اور صرف ایک اسلام ہے جس نے پوری دنیا کی بیواؤں کی عظمتوں میں دوبالگی پیدا کی ہے، اور پوری دنیا کی بیواؤں پر سب سے بڑا احسان اسلام کا۔ اب آپ پوچھتے ہیں داخلہ مندر کے مہنت جی سے، جس نے لاکھوں کروڑوں عورتوں کی عظمتوں کی پامالی کے لیے آثر دیا تھا، ہنگامہ کیا تھا، اپنے لوگوں سے کہا تھا، میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، جس رسول کی وجہ سے ساری دنیا کی عورتوں کی عظمتوں میں جو بالغی پیدا ہوئی ہے، اس رسول پر الزام لگائے جانا اہانت ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو شعور عطا فرمائے۔ مگر چلیے ادھر پھر جاؤں گا، وقت برباد ہو جائے گا۔ بہت سارا میٹر ابھی میں چھپا کے لے جا رہا ہوں۔ زندگی نے وفا کیا تو محفل میں سب جوہر گرلس اکیڈمی کا سنگ بنیاد ابھی ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے یہ دیکھیے آل رسول شہزادہ بطول حضرت علامہ مولانا سید لعیق الرحمان صاحب قبلہ، لعیق احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے وہ چراغ ہیں جنہوں نے ہر گلی کوچوں میں ہی نہیں، محلوں میں بھی عشق رسالت کا چراغ جلایا۔ اللہ ان کی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ جا کے دیکھیے، یہاں جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، وہاں حضرت حضور سید صاحب قبلہ کی تحریک آج کامیاب ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھیے، نبی رہے حضور سرکار حسینی شہزادہ برہان العارفین پیر طریقت حضور الشاہ حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ کامل صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ و دیگر مقدس علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ موجود ہے۔ ان مقدس بزرگوں کے ہاتھ سے جوہر گرلس اسکول کی اکیڈمی کا سنگ بنیاد ہوگا۔ کیا اس سنگ بنیاد میں آپ اتفاق کرتے ہیں سنگ بنیاد ہو یا نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے کتنے لوگ چاہتے ہیں نہیں ہو؟ سب لوگ چاہتے ہیں ہو؟ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو بولو، اگر میں جوہر گرلس اکیڈمی کے لیے آپ کی غیرت کو آواز دوں تو ہے اس مجمع میں کوئی ایسا اپنی ماں کا چہیتا بیٹا جو ایک اینٹ 25,000 روپے میں خریدنے کو تیار ہو جائے؟ آ جائیے، قریب آئیے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموں سے رسالت کانفرنس، جوہر گرلز اکیڈمی، نعرہ تکبیر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جناب عبد المجید صاحب، انہوں نے 25,000 روپے میں ایک اینٹ خریدی ہے کوئی دوسرا ایسا مسلمان جو اپنی ماں کے لیے دوسری اینٹ خرید سکتا ہو؟ میں تجھے تمہاری ماں کے دودھ کے قطروں کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تمہاری رگوں میں ماں کی محبت کار فرما ہے تو ہے کوئی ایسا ماں کا چہیتا بیٹا؟ آئیے عبد المجید بھائی، ایک چیز دیجیے آپ اس میں سے، سبحان اللہ، ارے کم سے کم ہاتھ ڈال دیجیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ذرا زور سے بولیے آمین۔ اے کوئی دوسرا اپنی ماں کا دیالو بیٹا، میں تمہاری ماں کے دودھ کے قطروں کا واسطہ دیتا ہوں، تمہاری رگوں میں اگر تیرے ماں کے دودھ کے قطروں کی محبت گردش کر رہی ہو تو جس طرح عبد المجید صاحب نے 25,000 روپے میں ایک اینٹ خریدی ہے، تم بھی 25,000 میں ایک اینٹ خرید لو۔ اس مجمع میں کوئی ایسا دیالو بیٹا، میں تمہاری اس ماں کے نام پر مانگ رہا ہوں جس ماں نے تجھے 9 ماہ کی مشقتیں اٹھا کر اپنے شکم میں رکھا، 9 ماہ کے بعد ان جھٹکوں کو برداشت کیا، جن جھٹکوں کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری عمر بیٹا ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی وہ ایک جھٹکا کا حق ادا نہیں کر سکتا، جو جھٹکے نہ جانے کتنے جھٹکے تیری ماں نے برداشت کیا ہے، اور جب تو نے اس دنیا میں قدم رکھا تو تیری ماں نے اپنے جسم کے دودھ کے قطرے کو، خون کے قطرے کو دودھ کا قطرہ بنا کر تمہارے حلقوم میں ڈال کر تمہاری زندگی میں توانائی عطا کی ہے۔ میں اسی ماں کے نام پر آواز دے رہا ہوں، ہے کوئی ماں کا چہیتا بیٹا، باپ کا سپوت شہزادہ جو 25,000 روپے میں ایک اینٹ خرید لے؟ کوئی اس مجمع میں ایسا نہیں ہے؟ ایک آدمی آ رہے ہیں، آئیے تیزی سے آئیے، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحفظ ناموں سے رسالت کانفرنس، تعلیمی بیداری۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ اے سبحان اللہ، جناب حاتم علی انصاری صاحب، ارے زور سے بولو، زندہ باد۔ انہوں نے 25,000 میں ایک چیز خریدی ہے، 4 ہی اینٹ یہاں پر ہمارے پاس ہے اور ہم کو 25,000 میں تقسیم کرنا ہے، لیکن میرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی کھڑی ہیں ذرا زور سے بولیے گا، کتنی کھڑی ہیں؟ 3۔ اللہ جوڑ ہے یا بے جوڑ؟ ارے زور سے بولیے، اللہ بے جوڑ ہے، بے جوڑ کو پسند فرماتا ہے کوئی تیسرا ایسا اپنی ماں کا دیالو بیٹا جو 25,000 میں یہ اینٹ خرید کر اپنی قوم کی بچیوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جوہر گرلز اکیڈمی کے قیام عمل میں آیا ہے اس کے لیے دے دے؟ کوئی جو 25,000 میں ایک اینٹ خرید لے؟ اٹھ جا، ہماری قوم کے دیالو مسلمانوں، میں تیری غیرت کو آواز دے رہا ہوں، آ جا۔ اگر حضور القادری اپنے نام پر اور اپنے باپ کے نام پر مانگے تو چہرے پر تھوک دینا، میں تم سے جوہر گرلز اکیڈمی کے لیے مانگ رہا ہوں، کوئی جو مجھے 25,000 روپے میں ایک اینٹ خرید کر اپنی ماں کی محبت کا اظہار کرے؟ کوئی نہیں ہے جو 25,000 میں ایک اینٹ خرید لیجیے، ایک اینٹ لے لیجیے، لے لو بندو، لے لو اللہ کے بندو، میں تم سے تیرے پاس اس لیے آواز دے رہا ہوں کہ تیری غیرت مری نہیں ہے، ابھی بھی آپ زندہ ہیں، آج بھی اگر آپ اپنی زندہ دلی کا ثبوت پیش کر دیں تو پوری دنیا پر آپ حکمرانی کر سکتے ہیں۔
بہت ساری مجبوریاں میں آ جائیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اے سبحان اللہ نعرہ تکبیر کیا نام ہے آپ کا؟ جناب سلمان صاحب انہوں نے دونوں عید 25,000 روپے کی خریدی ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اچھا ایک بات بتائیے میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں ذرا زور سے بولیے زور سے لفظ پانچ کو جیسے ہی استعمال ہوتا ہے پنجتن پاک کی یاد تازہ ہو جاتی ہے پنجتن پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ زہرا حضرت علی مرتضی حضرت امام حسن اور امام حسین ان 5 تنوں کو پنجتن پاک کہتے ہیں ہے کوئی پنجتن پاک کے صدقے میں 5واں مسلمان جو ایک اینٹ اور خرید لے ایک اینٹ خریدنے والا کوئی دیوانہ ہے کوئی اپنے